پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اب علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 34 مرتبہ معراج ہوئی، 11 مرتبہ آپ کو خواب میں معراج اور 11 مرتبہ نماز میں معراج ہوئی اور 11 مرتبہ عام حالت میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور ایک معراج جسمانی ہوئی جس کا ذکر 15ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اب یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ذکر 15ویں پارے میں، اور مسجد اقصیٰ سے لامکان تک کا ذکر اللہ نے 27ویں پارے میں سورۃ النجم کے اندر ذکر فرما دیا۔ اب اس پر قرآن مقدس کی اس عبارت پر ہمارا ایمان بہت ضروری ہے، ورنہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ مشکاۃ شریف کی حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی وہ فرماتے ہیں قد رعا محمد ربہ، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حل رعا محمد ربہ، کیا محمد نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو فرمایا نعم، ہاں محمد نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت حسن بصری قسم کھا کے فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم، اللہ رب العزت کے محبوب نے اپنے پروردگار عالم کو اپنی سر کی آنکھوں سے اس کی زیارت فرمائی۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے حبیب تم کہو کہ اللہ رب العزت نے کہا یہ ہو کہ حبیب تم کہو کہ اللہ نے مجھے سیر کروائی ہے، نہیں، اللہ پروردگار عالم نے خود فرمایا وہ جانتا ہے کہ کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے جو کبھی نبی کی بات کبھی منکر ہو جائیں گے، کبھی ایسا ہوگا کہ کہہ دیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ یہاں خود خدا نے فرمایا کہ سن لو، لے جانے والا خدا ہے، جانے والا مصطفیٰ جان رحمت، لے جانے والا خدا ہے اور جانے والا مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اور معراج کی حقیقتیں بھی حکمتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے فرمایا اللہ رب العزت نے تمام پیغمبروں کو بھیجا، آدم تم بھی جاؤ، حضرت عیسیٰ تم بھی جاؤ، زکریا تم بھی جاؤ، اور تمام پیغمبروں کو اللہ بھیجتا رہا، اور بھیج کر پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے مقام کو بھی بتا دیا۔ آدم جانتے ہو میرے محبوب کا مقام کیا ہے؟ حضرت آدم اس روئے زمین پر تشریف لائے اور ندامت کی وجہ سے 300 سال تک جناب آدم روتے رہے، اور 300 سال تک آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کے نہ دیکھا، ندامت کی وجہ سے ایک لغزش ہوئی تھی جو گندم کھا لیا تھا، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے القا ہوا، جبریل کو بھیجا، جبریل جا اور جناب آدم سے کہہ دے کہ دعائیں مانگتے مانگتے تھک گئے ہیں، اب اس طرح دعا مانگے۔ حضرت آدم نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھانے کے بعد اس طرح دعا مانگا اللہم انی اسألک بحق محمد، اے اللہ میں تیرے محبوب محمد کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما، تیرے حبیب محمد کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا آدم کیف عرفت محمدًا ولم اخلقہ، اے آدم تم نے میرے محبوب کو پہچانا کیسے حالانکہ میں نے جسدن پیدا بھی نہ کیا ہے؟ اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا ربی لما خلقتنی بیدیک ونفخت فی من روحک فرفعت راسی فرأیت علی قوام العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتے ہیں اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا، میرے اندر روح ڈالی، میں نے اپنا سر اٹھا کر جب عرش کے کھمبے پر دیکھا تو میں نے کلمہ طیبہ کے ساتھ تیرا نام ملا ہوا دیکھا، تو میں جان گیا کہ وہ تیرا محبوب ہے، کہ جو تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ مقرب ہے۔ رب نے فرمایا آدم جان لے یہ میرا وہ حبیب ہے کہ ساری دنیا میری رضا چاہتی ہے لیکن میں اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہوں۔
اسی لیے سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اے آدم تم بھی چلے جاؤ، اے عیسیٰ تم بھی چلے جاؤ، اے زکریا تم بھی چلے جاؤ، اے یحییٰ تم بھی چلے جاؤ، اے حضرت نوح تم بھی چلے جاؤ، اے لوط تم بھی چلے جاؤ۔ اللہ نے ایک کے بعد دیگر پیغمبروں کی جماعتیں بھیجتی رہی، اور بھیجنے کے بعد جب حضرت آدم آئے تو ان کا کلمہ یہی تھا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت موسیٰ کو بھیجا، حضرت موسیٰ نے تبلیغ فرمائی اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمام انبیاء آئے، آنے کے بعد جب حضرت نوح نے کہا کہ ایک اللہ کی پوجا کرو تو نوح کی قوم نے کہا یار تم نے کیا، اے وقت کے پیغمبر کیا تم نے اپنے خدا کو دیکھا ہے جس خدا کی پرستش کا حکم دے رہے ہو؟ کیا تم نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے؟ سب سے یہی سوال کیا گیا، لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی تو رب نے فرمایا حبیب جا اور تو گواہ بن کر جا، جا جب تجھ سے قوم پوچھے گی کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو میں قرآن میں اعلان کروں گا شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنی و سراجا منیرا، اور تو زمین پر کھڑے ہو کر اعلان کرنا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حکمتیں ہیں معراج مبارکہ کی، اللہ کے نبی تشریف لے کر آئے، الغرض فرمایا حضور تاجدار مدینہ، میں مختصر ذکر کر دوں، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جب جب دکھا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے فرشت حضرت جبریل کو بھیج کر آپ کو تسلی مرحمت فرمائی ہے۔ ایک وہ مقام تھا کہ جب کفار مکہ نے یہ کہا تھا محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، تو جبریل کو بھیجا رب نے اور کہا جاؤ جبریل یہ آیت کریمہ لے کر جاؤ۔ جبریل آئے، کہتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اللہ نے مائے نفی داخل کر کے کہا جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو یہ کفار بکتے ہیں بکتے رہیں، نہ تو تمہارے رب نے تم کو چھوڑا ہے اور نہ ہی تم سے ناراض ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہودیوں نے رائنا کہہ کر نبی کو چڑھایا تھا تو اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور کہا جبریل جاؤ اور کہہ دو میرے حبیب سے اور حبیب کے غلاموں سے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا قولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے جبریل جاؤ کہہ دو میرے غلاموں سے، یہودی رائنا کہہ کر اگر میرے حبیب کو چڑھاتے ہیں تو میرے غلاموں سے، اللہ کے نبی کے غلاموں سے کہہ دیں کہ اب رائنا نہ کہیں گے، اگر کہنا ہوگا تو انظرنا کہا کریں گے۔ سبحان اللہ، انظرنا کہا کریں گے۔ اللہ اللہ، آج بھی میرے نبی دین کی تبلیغ فرماتے ہیں، آپ تو تاریخ پڑھتے ہوں گے، نبی یہ محترم جب دین کی تبلیغ فرما رہے تھے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی گئی، اللہ اللہ، آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، اللہ اللہ اکبر، میرے آقا نے کبھی اپنی امت کو بد دعا نہ دی ہے، اللہ اللہ، آج سارا دن میرے نبی تبلیغ کرتے رہے مگر کوئی بھی مسلمان نہ ہوا، یہ دل غمگین ہو گیا۔ تو جب دل غمگین ہو گیا تو اللہ کو کیسے گوارا ہوتا کہ میرا حبیب کا دل غمگین رہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ مقدسہ اترا رہے۔ آپ حضرت اپنی بہن، چچا زاد بہن حضرت ام ہانی بن ابی طالب کے گھر تشریف رکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میری چچی زاد بہن کیا میں تیرے گھر میں آج رات رک سکتا ہوں؟ اجازت ہے۔ حضرت ام ہانی کا جواب سنو، حضرت ام ہانی کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں اپنی مقدر پر جتنا ناز کروں کم ہے، میں تو جانتی ہوں اگر میرے گھر میں آپ ٹھہر گئے تو میرا گھر عرش اعظم سے بھی اعلیٰ ہو جائے گا، عرش اعظم سے بھی اعلیٰ ہوگا۔ اللہ اللہ، میرے آقا استراحت فرماتے ہیں، اللہ اکبر، پروردگار عالم جناب جبریل سے کہتا ہے جبریل ذرا زمین پر دیکھ کیا ہو رہا ہے۔ جبریل نے کہا مولا سب نیند کی آغوش میں ہے، تیرا حبیب بستر استراحت پر ہے اور تیری ایک محبوبہ بندی جو تیرے محبوب کی رکھوالی کر رہی ہے اور تلوار میان سے نکال کر آپ کے محبوب کی رکھوالی کر رہی ہے۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر استراحت پر استراحت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جبریل جاؤ تم میکائیل کو لے لو، 70,000 نوری فرشتوں کو لے لو۔ اللہ اللہ، درود پاک پڑھے، کیا بات صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا جبریل کو لے لو، جبریل سے فرمایا تم میکائیل کو لے لو اور 70,000 نوری فرشتے لے لو، اور لینے کے بعد چلے جاؤ میرے حبیب سے کہو ان ربک یشتاق الیک، کہ آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ اللہ اللہ، کسی کی التجا ٹھکرا دی جاتی ہے اور کسی کو بلا کر زیارت کروائی جا رہی ہے۔
کیا شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی. میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک امیر آدمی نے کوٹھی بنوائی اور اس کی کوٹھی کی اتنی شہرت ہوئی, ہر طرف بس اسی کوٹھی کا چرچا ہے. جدھر سے لوگ گزرتے ہیں کہتے ہیں فلاں شخص نے کیا کوٹھی بنوائی ہے, سنگ مرمر بھی لگوایا ہے, سنگ موسیٰ بھی لگوایا ہے, اور کیا قالین بچھوائی ہے, کتنی بہترین کوٹھی بنوائی ہے. جس گلی سے لوگ گزرتے پوری دنیا میں اسی کوٹھی کا چرچا ہے, اور وہ کوٹھی کا مالک جس راستے سے گزرتا ہے لوگ سلام ٹھوکتے ہیں اور سلام کہہ کر اس کی کوٹھی کی تعریف کرتے ہیں. آپ نے کتنی بہترین کوٹھی بنوائی ہے, ایسا پتھر آپ نے لگوایا ہے, آج تک کسی نے ایسا پتھر نہ لگوایا. ایسا حوض آپ نے بنوایا ہے کہ جس حوض میں جب رنگ برنگی مچھلیاں ٹہلتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ زعفران سے کسی نے گلکاری کر دی ہے. اتنا بہترین محل آپ نے بنوایا. تعریف اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ محل کا مالک یہ کہہ دے آ کر میرا محل دیکھ جاؤ. مگر وہی کوٹھی کا مالک مسکرا کر آگے بڑھ جاتا ہے اور ایک دوسرے آدمی کے پاس جاتا ہے اور خود اس کوٹھی کا مالک اس سے تعریف کرتا ہے, اور تعریف کرنے کے بعد کہتا ہے کیا تم میری کوٹھی دیکھنے کے لیے نہیں آؤ گے. بلا تشبیہ و تمثیل اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو بنایا, زمین کو بنا دیا, زمین کے ذرات کو بنا دیا, آسمان کو بنا دیا, چاند سورج کو بنا دیا, اور انہی انوار و تجلیات کو جب حضرت موسیٰ نے دیکھنے کی التجا کی تو رب نے فرمایا یا موسیٰ لن ترانی, اے موسیٰ دیکھ نہیں سکتے ہو. لیکن اپنے حبیب کی باری آئی تو جبریل کو بھیج کر کہا جبریل جا اور میرے حبیب سے کہہ دے کہ چلو کوٹھی بھی دیکھ لو اور کوٹھی کے بنانے والے کو بھی دیکھ لو. سبحان اللہ, چلو کوٹھی بھی دیکھ لو اور کوٹھی کے بنانے والے کو بھی دیکھ لو. یہ مقام ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا. الغرض المختصر میں بیان کر دوں, درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اختصاراً میں بتا دوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل آئے, آپ کو مکہ شریف لے کر جایا گیا, اور وہاں جانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ چاک کیا گیا اور آپ کا قلب اطہر نکالا گیا, آب زمزم سے دھلا گیا, پھر اندر نور و حکمت سے بھر کر اس کا رکھ دیا گیا. پھر حضور کو آب کوثر سے غسل دیا گیا, اور غسل میں جو پانی بچ گیا اس پانی کو جبریل کو دے دیا. جبریل اسے میکائیل کو دے دو, اور میکائیل کو حکم ہوا اسے رضوان جنت کو دے دو, اور رضوان جنت سے کہا گیا یہ پانی حوران بہشت میں بانٹ دو, اور حوروں سے کہہ دو اپنے چہرے پر مر لیں تاکہ ان کے حسن میں اور نکھار پیدا ہو جائے, تاکہ ان کے حسن میں اور نکھار پیدا ہو جائے. اللہ اللہ, جب میرے آقا براق پر سوار ہوئے, سوار ہونے کے بعد میرے آقا کی جب سواری چلی اس سے قبل جناب جبریل نے جب التجا کی تھی مولا تیرے حبیب کی سواری آئے گی, لا میں جنت الفردوس سے کچھ قندیلیں لے کر چلوں تاکہ اس بارات میں روشنی کی کمی نہ رہ جائے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے اے جبریل میں نے اپنے حبیب کے اوپر اپنی صفت غیرت کے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں, ایک پردہ اٹھا دینا میرے حبیب کے نور سے پوری کائنات جگمگا اٹھے گی, میرے حبیب کے نور سے پوری کائنات جگمگا اٹھے گی. الغرض میرے نبی کی جب سواری چلی ہے, اللہ اللہ, آپ نے وقت آپ حضرت جبریل علیہ السلام تھوڑی تھوڑی دور پر آپ سے فرماتے یا رسول اللہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھیں, یہاں 2 رکعت نماز پڑھیں. آپ نماز پڑھتے ہوئے آپ کی سواری چلی گئی, چلی جا رہی تھی. اتفاق سے آپ ایسی جماعت سے گزرے, آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو کھیتیاں کر رہے ہیں, کسان ہیں جو کھیتیاں کاٹ دیتے ہیں, پھر کھیتی اگاتی ہے, پھر اس کو کاٹ دیتے ہیں, پھر اگاتی ہے. نہ ان کو بونے کی ضرورت پڑتی ہے, نہ ان کو کیا کہتے ہیں جوتنے کی ضرورت پڑتی ہے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے مجاہدین لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر میدان کارزار میں اپنی گردن کٹوائی تھی, اللہ نے انعام کے طور پر انہیں عطا فرمایا ہے. اور آگے سواری بڑھی, آپ نے دیکھا ایک جماعت ہے جس کے سر کو کچلا جا رہا ہے, موٹے موٹے پتھر سے فرشتے ان کے سروں پر جب مارتے تو سر ٹماٹر کی طرح پچک جاتا. اللہ اللہ, جناب جبریل نے اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, یا نماز پڑھتے تھے تو نماز کا وقت گزرنے کے بعد نماز پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور آگے سواری گزرتی ہے, حضور کی معراج بھی ہو رہی ہے اور امت کو سبق بھی دیا جا رہا ہے, دونوں کام ہو رہا ہے. آقا کریم اور آگے بڑھے, دیکھتے کیا ہیں کچھ مرد عورت ہیں جو سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں گوشت, اور ان کے بغل میں اچھا گوشت رکھا ہے, اس کی طرف نظر نہیں جاتی, وہ سڑا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی سے جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے وہ مرد عورت ہیں
تو جو شادی شدہ ہونے کے باوجود یہ حرام کاریاں کیا کرتے تھے، گھر میں بیوی موجود ہے مگر نظر نہیں بچتی تھی، گھر میں شوہر موجود ہے مگر یہ غلط کام کیا کرتے تھے، اللہ نے عذاب کے طور پر یہ عذاب ان کے اوپر نازل فرما دیا ہے۔ اللہ اور آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کی زبان قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہے، جن کے ہونٹ قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ نبی نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے، خود اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے، دوسروں کو بہت بتاتے تھے کہ یہ فتویٰ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ فلاں ہے، دھماکہ ہے، لیکن خود اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ آج یہی تو حالت ہے۔ اللہ پروردگار ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الغرض میرے نبی کی سواری چلی جا رہی ہے اور آپ بیت المقدس کے اندر داخل ہوتے ہیں، باب یمانی سے آپ داخل ہوئے بیت المقدس کے اندر، اور داخل ہونے کے بعد آپ نے مسجد میں 2 رکعت تحیۃ المسجد نماز پڑھی۔ اس کے بعد جب مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا، تمام انبیاء آدم سے عیسیٰ تک موجود ہیں، میرا نبی مصلی امامت پر کھڑا ہوتا ہے، تمام انبیاء موجود ہیں، سات صفیں لگتی ہیں، لگنے کے بعد میرے آقا نے مصلی امامت پر نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد سب سے ملاقات ہوئی، آپ کی سواری آگے گزرتی ہے، اور جب سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے تو جناب جبریل نے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا یا رسول اللہ ابھی تک آپ لباس بشری میں تھے، میں آپ کے ساتھ تھا، اب یہاں سے لباس بشری اترے گا اور تنہا اب جائیں گے، اگر میں ایک انچ بھی بڑھا تو میرے پر جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ اللہ میرے نبی نے فرمایا جبریل میں خدا کے پاس جا رہا ہوں، کوئی التجا ہو تو بتا دو۔ اللہ جناب جبریل کی آنکھیں ڈبڈبا اٹھیں، اور جناب جبریل جانتے تھے ہر شخص جو محبت کرتا ہے اپنے محبوب کی ہر چیز سے محبت کرتا ہے۔ جناب جبریل جانتے تھے حضور کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، وہ جانتے تھے حضور کو سب سے زیادہ اپنی امت سے محبت ہے۔ جناب جبریل نے کہا یا رسول اللہ میری تمنا خواہش یہ ہے کہ رب سے کہہ دیجئے گا جب قیامت کے میدان میں آپ کی امت پل صراط سے گزرے گی تو جبریل کو حکم ہو دیں گے اللہ کہ جبریل اپنا پر بچھا دے گا تاکہ آپ کی امت بے اچھے انداز میں پل صراط سے گزر جائے، سبحان اللہ، اچھے انداز سے پل صراط سے گزر جائے۔ اللہ میرے نبی چلے، فرماتے رف پر آپ بیٹھے، لامکاں تک گئے، اور لامکاں کے بعد جب اڑان بھری تو فرماتے ایسی جگہ آئی، میرے آقا فرماتے مجھے کچھ خوف سا ہوا، وہاں کچھ نہ تھا، خو کا عالم تھا، آواز آتی ہے حبیب قریب ہو جاؤ، حبیب قریب ہو جاؤ۔ آپ فرماتے میں قریب سے قریب تر ہو گیا، فرماتے میرے اور رب کے درمیان ایک بارش کا فاصلہ رہ گیا، کہتے رب کعبہ کی قسم رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے اللہ کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا، سبحان اللہ، میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا۔ اب پروردگار نے فرمایا حبیب کوئی نہیں ہے، یا تو تیری ذات ہے یا میری ذات ہے، محبوب مانگ آج کیا مانگتا ہے۔ اللہ تو مصطفیٰ جان رحمت نے حکومت نہیں مانگی تھی، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانہ نہیں مانگا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ مانگا اللہ نے 70 مرتبہ کہا مانگ کیا مانگتا ہے، تو 70 مرتبہ کے کہنے کے باوجود میرے آقا نے کہا مولا میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ اس قدر اپنی امت سے پیار ہے، زمین پر ہے امتی، عرش پر گئے امتی، قبر میں گئے امتی، تو رب نے فرمایا حبیب میرا یہ وعدہ ہے نہ تعداد دیکھی جائے گی نہ گنتی دیکھی جائے گی، حبیب جس کو تو کہے گا اللہ اسے جنت الفردوس کا مالک بنا دے، جس کو تو کہے گا اللہ اسے جنت الفردوس کا مالک بنا دے گا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔